میرے بھائیوں میری بہنوں، فجر کی نماز کے بعد یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا خاص ہے کہ آپ تمام بہن بھائی اگر اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اونلی ون ٹائم بھی اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں، میرے بھائیوں میری بہنوں، فوری طور پر آپ لوگوں کے حالات بدلیں گے۔ ایسا مجرب وظیفہ کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی فوری طور پر غیب سے مدد ہو، آپ کو فوری طور پر پیسہ ملنا شروع ہو جائے، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں، میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک وجہ ہے۔ آپ لوگوں کے تمام مسائل کی جڑ ہے، جو وجہ ہے وہ ایک ہے کہ آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے۔ آپ لوگ غریب ہیں، آپ کی کوئی عزت نہیں، وہ اسی لیے کہ آپ کی جیب خالی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اپنی خالی جیب کو اگر ایک دن کے اندر اندر بھرنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ پیسہ آپ کے پیچھے بھاگنے لگے، پیسے کو آپ سے محبت ہو جائے، تو میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ ویڈیو بالکل بھی آپ لوگ اگنور مت کرنا۔ یہ ویڈیو بالکل بھی ایک سیکنڈ کی بھی اسکپ مت کرنا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب آج اس ویڈیو میں آپ کو جس ترتیب سے بتاؤں گا، اپنی اجازت سے بتاؤں گا، میرے بھائیوں میری بہنوں، اس وظیفے کو صرف ایک مرتبہ سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر اگر بھروسہ کرتے ہوئے صرف ایک مرتبہ پڑھ لو، میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ ایسا خاص وظیفہ آج اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں کہ نسلوں کی نسلیں بھی اگر دولت ختم کرنا چاہیں گی تو دولت ختم نہ ہو پائے گی۔ دولت رکھنے کی جگہ ہو گھر کے اندر تو ہی یہ وظیفہ پڑھنا۔ آپ لوگوں کا گھر، الماری، بینک بیلنس، دکان، جیب، سب آپ کا پیسوں سے بھر جائے گا۔ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی فکریں ختم ہو جائیں گی۔ یہی نہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ پڑھنے والا اگر کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی ایسی بیماری جو اس کی جان نہیں چھوڑتی، کوئی ایسی بیماری جو اس کو چمٹ گئی ہے، وہ علاج کروا کروا کر تھک گیا ہے، لیکن بیماری ہے کہ جانے کا نام نہیں لیتی، تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اس وظیفے کو پڑھنے والے کی بیماریاں بھی فوری طور پر دور ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ غیب سے رزق اور پیسہ تو لاتا ہی لاتا ہے، لیکن اگر جو میرے بھائی بہن دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر کوئی بہت زیادہ قرضہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کا قرضہ بھی ادا ہو جائے، ان کے جو قرضے ہیں وہ ادا ہو جائیں، وہ بھی فوری طور پر، تو یہ وظیفہ آپ لوگ کس طرح پڑھیں گے یہ سمجھ لیں۔ آپ کو یہ وظیفہ صبح کے وقت پڑھ لیں یا شام میں پڑھ لیں، رات میں پڑھ لیں، جس وقت پڑھنا ہو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کا جو خاص وقت ہے، اس کا مین وقت جو ہے وہ فجر کی نماز کے فوراً بعد ہے۔ مطلب فجر کی نماز جب آپ لوگ ادا کر لیں، جہاں نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یوں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا، کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن فجر کے بعد کا جو وقت ہے، اس وقت میں نے یہ وظیفہ کئی میرے ایسے بہن بھائیوں کو بتلایا جن کے حالات فوری طور پر بدل گئے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیبی طریقے سے ان کو رزق بھی ملا، پیسے بھی ملے، دولت بھی ملی، اور کئی لوگوں کی بیماریاں فوری طور پر ختم ہو گئیں۔ کئی لوگوں کے قرضے تھے، قرض داروں نے یہ وظیفہ پڑھتے ہی قرضے بھی معاف کر دیے، یا ان لوگوں کو اتنے پیسے مل گئے کہ ان لوگوں نے قرضوں کے جو بوجھ تھا اپنے اوپر، اپنا قرضہ خود ہی ادا کر لیا۔ اب پیارے بھائیوں میری بہنوں بزرگوں، اس وظیفے کو سمجھ لیں۔ فجر کے بعد پڑھیں گے فوراً تو بھی یہی طریقہ ہوگا، اور چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھیں گے تو بھی یہی طریقہ ہوگا۔ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے میری بہنیں، میرے بھائی، سکون سے بیٹھ جائیں، یا تو فجر کے فوراً بعد یا پھر کسی بھی وقت۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا جو درود پاک پڑھنا ہو وہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو ویڈیو میں میرے بھائیوں میری بہنوں آگے وظیفے کی جانب بڑھیں۔ اس سے پہلے آپ تمام بہنوں، بھائیوں، بزرگوں سے ایک گزارش کروں گا کہ اگر تو ابھی تک آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو، پیر ابراہیم شاہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ اس سے میری روزانہ وظائف کی نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً ملتے رہیں گے۔ یہ وظیفہ بڑی توجہ سے سمجھنا ہے، بڑے ہی آپ کو ذہن سے بڑے غور سے سمجھنا ہے۔ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے، ویڈیو کے ساتھ چمٹ جائیے۔
ایک ایک لفظ آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ وظیفہ کرنا کس طرح ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں میری بہنوں، میں خود بھی پڑھتا ہوں، فجر کے بعد پڑھ لیا، یہ چلتے پھرتے پڑھ لیا، جب بھی مجھے پڑھنا ہوتا ہے، جب بھی مجھے پیسوں کی ارجنٹ ضرورت ہوتی ہے، یہ وظیفہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ آپ لوگوں کو جب شدید پیسوں کی ضرورت ہو، جب آپ لوگوں کو کوئی ایسی بیماری ہو کہ ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، قرضوں کا بوجھ ہو، گھر میں جھگڑے ہوں، کسی بھی مسائل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، یہ وظیفہ پڑھ کے آپ لوگ، اگر میرے بھائیوں میری بہنوں صرف اس وظیفے کو پڑھ لو تو آپ کی ویسے ہی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، آپ کی حاجتیں بھی خود بخود پوری ہو جائیں گی، آپ کے دل کے اندر جو بھی آپ کی مرادیں ہوں گی خود بخود پوری ہو جائیں گی، اور جو آپ کی حاجتیں ہیں وہ بھی پوری ہوں گی، اور آپ کی بڑی سے بڑی بیماری پریشانی فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ اور اگر چاہو تو یہ وظیفہ پڑھ کے دعا بھی مانگ سکتے ہو۔ یہ وظیفہ بڑا آسان سا ہے، سکون سے بیٹھ جائیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، فجر کے بعد پڑھ لیں یا چلتے پھرتے پڑھ لیں، جب بھی پڑھیں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، چاہے کسی بھی دن ہو، کوئی بھی دن ہو، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، کسی بھی دن چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو اپنی زندگی میں ایک دن پڑھ لیں، چاہے تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو فجر کے بعد پڑھیں، چاہے تو کسی اور نماز کے بعد پڑھ لیں، لیکن میں نے آپ کو خاص وقت بتایا کہ فجر کے بعد کا جو وقت ہے، اس وقت میں اس وظیفے کو پڑھنے کے میں نے دیکھا ہے کہ جس بھائی بہن نے فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھا، فوری طور پر ان کے حالات بدلے، ان کے نصیب بدلے، ان کی قسمت بدلی، ان کے نصیب میں فوری طور پر پیسہ آنا شروع ہو گیا۔ تو فجر کے فوراً بعد آپ جا نماز پر بیٹھے بیٹھے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو کچھ دیر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ لوگ اگر چاہیں تو پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اب طریقہ سمجھ لیں، طریقہ یہی ہوگا، سب سے پہلے ایک مرتبہ بیٹھ جائیں سکون سے، درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود پاک پڑھنا ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ کو یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد میری بھائیوں میری بہنوں، سب سے پہلے آپ لوگ کیا پڑھیں گے؟ استغفر اللہ ایک بار پڑھیں، پھر فوراً استغفر اللہ دو بار پڑھیں، پھر تیسری بار بھی پڑھیں استغفر اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگ 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں گے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ میرے پیارے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، آپ لوگ جب استغفر اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً پڑھنا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ آپ کو پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو فوراً اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، 3 مرتبہ جب پہلا کلمہ پڑھیں تو 1 مرتبہ اس کے بعد دوسرا کلمہ جو ابھی میں نے پڑھ کے بتایا آپ کو، دوسرا کلمہ 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے، صرف 1 مرتبہ۔ اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب ایک وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہوگا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ جو آج آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ وظیفہ 1 آدھی منٹ میں آپ لوگ، یہ پورا عمل جو میں بتاؤں گا، یہ 1 آدھی منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ زیادہ وقت آپ کا نہیں لگنا کہ آپ لوگ سوچ میں پڑ جاؤ کہ پتہ نہیں کتنے گھنٹے منٹوں لگ جائیں گے، نہیں، میرے بتلانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن یقین مانیں جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے، پورا عمل آپ لوگ 30 سیکنڈ یا 1 منٹ کے اندر اندر پڑھ لیں گے۔ جب آپ لوگ دوسرے کلمے پر ہم لوگ تھے کہ آپ نے دوسرا کلمہ پڑھ لیا 1 مرتبہ، اب آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ پیارے ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہوگا۔ اس وظیفے کو میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ عزیز ساتھیوں، بہنوں، پڑھنا اس طرح ہے کہ پہلے تسبیح ہو، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یا مسبب الاسباب،
ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں یا مسبب الاسباب، 2 بار ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھیں یا مسبب الاسباب۔ یہ وظیفہ جو آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے یا مسبب الاسباب کا، بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ جب آپ لوگ دوسرا کلمہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگ فوراً یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ وظیفہ آپ لوگ سیدھے ہاتھ پر یا تسبیح کے دانوں پر اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھیے گا، بالکل کمی پیشی نہ ہو۔ اس وظیفے کو آپ کو صرف اور صرف 11 ٹائم 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد فوراً آپ لوگوں کو آخر میں اینڈ میں کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 2 بار پڑھیں، پھر تیسری بار پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخر میں 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ کو درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ ختم کر دینا ہے۔ آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک جب پڑھ لیں آخر میں تو اس کے بعد 1 مرتبہ پڑھا تھا شروع میں، تو وہی 1 مرتبہ آخر میں پڑھیے گا، اور اس کے بعد اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیجیے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس وظیفے کو چاہے ایک دن پڑھیں چاہے روزانہ پڑھیں، لازمی پڑھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔